سب سے خوبصورت آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو اللہ کے خوف سے آنسوؤں میں بھیگ جاتی ہیں، اور سب سے خوبصورت دھڑکن وہ ہوتی ہے جو اللہ کا نام سنتے ہی تیز ہو جائیں۔ جو لوگ مظلوم بنتے ہیں وہ کسی کے پسندیدہ نہیں ہوتے۔ کوئی ہمارے ساتھ برا نہیں کرتا، یا تو ہم اسے اجازت دیتے ہیں یا وہ ہماری تقدیر ہوتی ہے۔ عام طور پر ہم لوگ دوسروں کی زندگیوں میں ان کو تکلیف دیتے ہیں اور ان کی موت پر ان کے لیے تسبیح پڑھتے ہیں۔ جب انسان خود سے مل لیتا ہے تو اس کے سارے مسئلے ختم ہو جاتے ہیں۔ پریشانیوں کا دور تو شروع ہی تب ہوتا ہے جب ہم اپنی ذات کو کھو دیتے ہیں۔ اپنے آپ کو جان لو، بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ کبھی کبھی انسان روشنی میں آنا ہی نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی دنیا اتنی بدصورت لگتی ہے کہ انسان اسے دیکھنے کے بجائے اندھا ہو کر جینا چاہتا ہے۔ روح جب اپنی جیسی روح سے ملتی ہے تو اس کی مرمت بھی ہوتی ہے، وہ عافیت بھی پاتی ہے اور مکمل بھی ہو جاتی ہے۔ بوجھ بے معنی سوالوں کے اٹھا رکھے ہیں، ہم نے 100 فکر دل و جاں کو لگا رکھے ہیں۔ لوگ مجھ سے بھی کہہ دیتے ہیں اکثر دعا کے لیے، دیکھو کس قدر خدا نے میرے عیب چھپا رکھے ہیں۔ کسی جھوٹے انسان نے کبھی کسی سچے انسان کی خواہش نہیں کی۔ دریا کو سمندر کی لگن ہے اور سمندر کو دریا بننے کی خواہش بے چین کر رہی ہے۔ ہم جس چیز کے انتظار میں ہیں وہی چیز ہمارا انجام ہے۔ گدھ کی آنکھ مرے ہوئے انسان کے علاوہ کچھ اور دیکھنے سے قاصر ہے۔ کوئی شخص پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کے ساتھ اس کا مقدر نہ پیدا ہو۔ تقدیر مزاج پیدا کرتی ہے، یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہوتا ہے۔ اگر عمل یہودیوں جیسا ہو اور عبادت مسلمانوں کی سی ہو تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جس کو زندگی میں کوئی سچا اور سچا دوست نہ ملا، اس جھوٹے انسان نے اپنی بدبختی کے بارے میں اور کیا کہنا ہے؟ بد یقین انسان نہ کسی کا ساتھی ہو سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی محبوب ہو سکتا ہے۔ خوراک کی بجائے دوائی کھانے والا انسان کیا ترقی کرے گا؟ جس انسان کا ملک میں کوئی دوست نہیں، وہ ملک سے دوستی نہیں کر سکتا۔ آسمانوں کے راستے ڈھونڈنے والا انسان دل کی دنیا ویران کر چکا ہے۔ حقیقت میں تقدیر نہیں بدلتی، جو بدل جائے وہ تقدیر نہیں ہوتی۔ کوشش کا کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ کوشش ایسی ہو کہ زندگی بھی آسان ہو جائے اور موت بھی آسان ہو جائے۔ کنجوس اپنی دولت کے استعمال کرنے سے محروم ہے، وہ کسی دوسرے کے مال کی زندگی بھر حفاظت میں لگا رہتا ہے۔ کچھ چیزوں کے بارے میں بہت کچھ جاننا ممکن ہے، بہت سی چیزوں کے بارے میں کچھ جاننا ممکن ہے، سب چیزوں کے بارے میں سب کچھ جاننا ناممکن ہے۔ علم اور عمل کے فرق سے بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ سکون کے لیے سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنی زندگی سے بیزار ہو جانے کا اعلان ہے۔ جو انسان اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی انسانوں کے قریب ہوگا۔ خوشی بیٹی کی طرح گھر میں پلتی ہے اور جب جوان ہو جائے تو رخصت کر دی جاتی ہے۔ جب آنکھ بند ہو جائے گی تب آنکھ کھلے گی۔ عقل اور نصیب نہ ہو تو عمل جہالت ہے۔ حکومت کرنے کی خواہش کا غلام بڑی مصیبت میں ہوتا ہے۔ نیند زندگی کے دسترخوان کی سب سے اہم، سب سے لذیذ اور سب سے میٹھی ڈش ہے۔ یہ وقت کسی اور وقت کے لیے محنت کا زمانہ ہے۔
اتنا پھیلو کہ سمٹنا مشکل نہ ہو، اتنا حاصل کرو کہ چھوڑنا مشکل نہ ہو۔ دل کا سکون دنیا کی عیش حاصل کرنے سے نہیں، اپنے ایمان کو ٹھیک کرنے سے حاصل ہوگا۔ ہم اپنے پیٹ کو دل سے اوپر رکھتے ہیں تو سکون کیسے ملے گا؟ اللہ کی اطاعت نہ کرنے سے ہمیں بڑی بڑی اطاعتیں کرنی پڑتی ہیں۔ بے خوف غریب دولت کے طاقتور بت خانے کا ابراہیم ہے۔ انسان اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں، ان سے پیار کرنا چاہیے تاکہ اللہ عزت عطا فرمائے۔ زندگی نہ آسان تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی، تو بہادر بنے، رب پر بھروسہ رکھیں اور مسکرایا کریں۔ کوشش کرنے سے بھی کچھ حاصل نہ ہو تو خاموش رہ کر سب کچھ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ اسی شخص کو آزماتا ہے جسے اللہ کا قرب حاصل ہونا ہوتا ہے۔ پھر ہمیں یہ معلوم ہونا لازمی ہے کہ جو ہو رہا ہے اللہ ہی کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ کسی نے سچ کہا ہے، مجبوری انسان کے اصول توڑ دیتی ہے۔ اپنے الفاظ کا غلام بننے سے بہتر ہے اپنی خاموشی کے حکمران بن جائیں۔ بیکار نہیں جاتی دل پہ جو گزرتی ہے، آدمی بکھرتا ہے زندگی سنورتی ہے۔ عقل مندی اور ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ کہاں بے وقوف بنے رہنا ہے۔ عقل کو ہر معاملے میں کافی سمجھنا بے عقلی ہے۔ کچھ بھی ہو جائے کچھ نہیں ہوتا۔ راستے مقدر ہیں، منزل خدا جانے۔ لگا کر آگ شہر کو یہ بادشاہ نے کہا، اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت۔ جھکا کر سر کو سبھی شاہ پرست بول اٹھے، حضور کا شوق سلامت رہے شہر اور بہت۔ نصیب اچھے نہ ہو تو خوبصورتی کا کیا فائدہ، دلوں کے شہنشاہ اکثر فقیر ہوا کرتے ہیں۔ اگر محسوس کرو تو اللہ اور بندے کا رشتہ سب سے پیارا ہے۔ کسی کے اندر ایسے پھول نہ لگانا جنہیں تم پانی نہ دے سکو۔ دنیا کے بازار میں زندگی کا سب سے قیمتی سکہ مخلص شخص کا ساتھ ہے۔ پھول دینا محبت ہے اور پھول کی طرح رکھنا عشق۔ عزت ایک ایسا انمول موتی ہے جسے آپ دوسروں میں جتنا بانٹیں گے آپ کو اتنا ہی واپس ملے گا۔ جو خوشبو انسان کے کردار، اخلاق اور عمل کی ہے وہ کسی عطر کی نہیں۔ یہ خوشبو اس وقت چلی جاتی ہے جب انسان میں تکبر آ جاتا ہے۔ ہماری دنیا کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ غیر جب تک غیر رہتے ہیں اپنے لگتے ہیں، اور جیسے ہی ان کو اپنا بنا لیا جاتا ہے تو وہ غیر بن جاتے ہیں۔ خامیاں ڈھونڈو گے تو ملیں گی ہی، خدا کے بندے ہیں سب، فرشتے تھوڑی ہیں۔ زندگی ہونٹوں پہ بکھری مسکراہٹ سے زیادہ الگ ہے۔ حقیقت کو قبول کر لو، ہمدردی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اصل وفائیں تو انسان کی غیر موجودگی میں ہوتی ہیں۔ قبر کی مٹی ہاتھ میں لے کر سوچ رہے ہیں، لوگ جب مرتے ہیں تو غرور کہاں جاتا ہے۔ بہترین قربانی اپنے اندر کے جانور کی قربانی ہے۔ جو گناہ کو چھوڑنے میں سچا ہو، اللہ اس کے دل سے گناہ کی خواہش ختم کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ کسی کے دل کو اس شہوت کے ذریعے آزمائے جو اس کی خاطر چھوڑ دی گئی ہو۔ بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اگر انسان اللہ سے ملاقات اور اس کے قریب ہونے کی لذت اور خوشی کو جان لے تو اسے اللہ سے دوری پر غم محسوس ہو۔ نماز کو پہلے وقت میں ادا کیا کرو۔ آج آپ اس کے لیے دیر سے اٹھو گے تو کل حشر کے دن یہ بھی آپ کے پاس دیر سے ہی آئے گی۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب دل تھک جائیں تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا اب کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے۔ اگرچہ وقت مرہم ہے مگر کچھ وقت لگتا ہے، کہیں پہ ٹھہرے ہوئے وقت کے گھراؤ میں ہوں، ادھورے خوابوں کے خستہ کاغذ سنبھال رکھنا حساب ہوگا، خزاں کی رت میں گلاب لہجے بنا کے رکھنا کمال یہ ہے۔ کیسا ہے یہ سفر زندگی، زندہ ہے پر زندگی نہیں، اور ایک دن سب جیت کر بھی موت سے ہار جانا ہے۔ کھلی کتاب کے صفحے الٹتے رہتے ہیں، ہوا چلے نہ چلے دن پلٹتے رہتے ہیں، سوچیں انسان کو بیمار کر دیتی ہیں، اور پھر کبھی کبھی پرانی یادیں تازہ ہونے پر دم گھٹنے لگتا ہے، اور ہم ذلیل بھی اپنے ہی انتخاب سے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے جو ہم نے خود چنی ہوتی ہیں۔ جو اتر جائے دل سے پھر کیا ہیرا کیا خاک، اندرونی غم باہر کی جوانی کو کھا جاتے ہیں۔ شیطان آپ کو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بڑا کر کے دکھاتا ہے تاکہ آپ انہیں بڑا سمجھ کر انہی میں لگے رہیں، اور آپ کا وقت ضائع ہو جائے اور آپ آخرت کے بڑے عذاب سے غافل رہیں۔ انسان کا کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے، چھوٹا ہوتا ہے تو کہانی سنتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو کہانی سناتا ہے، اور پھر ایک دن خود کہانی بن جاتا ہے۔ جب بات اس کے بندوں کا دل دکھانے کی آ جائے تو وہ نمازوں اور عبادتوں کو خاطر میں کہاں لاتا ہے، پھر کچھ کام نہیں آتا، نہ ہی کوئی جواب اور نہ ہی کوئی دلیل، پھر تو وہ اپنے بندوں کی آہ کا بدلہ ہی لیتا ہے۔ اچھے لوگوں میں اچھا رہنا کمال نہیں، بلکہ کمال برے لوگوں کے بیچ رہ کر اچھا رہنا ہے، کیونکہ اگر آپ وہاں ثابت قدم رہیں اور اپنی نیکی پر جمے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ برے لوگ بھی نیک بن جائیں، مگر یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔ جوتے اور لوگ اگر آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کے ناپ کے نہیں ہیں، وہ کسی اور کے لیے بنے ہیں۔ تم پانی جیسے بنو جو اپنا راستہ خود بنا لیتا ہے، پتھر جیسے مت بنو جو دوسروں کا راستہ بھی روک لیتا ہے۔ ہر تکلیف نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو ہمیں صبر کرنے والا صابر بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے اللہ کے بہت پسندیدہ ہیں۔ جس دن لوگوں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ مخلوق سے محبت خالق تک لے جاتی ہے، اس دن روئے زمین پر امن قائم ہو جائے گا۔ صورتیں کتنی بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، ہر صورت نصیب کی محتاج ہے۔ کچھ رشتوں کو کھو دینے کے ڈر سے ان پہ اندھا اعتبار کرنا انسان کی مجبوری بن جاتا ہے۔ جو آپ سے مطمئن نہیں وہ آپ کے لائق نہیں، چھوڑ دیں اور دل کا بوجھ کم کر دیجئے، ہر چیز توجہ کے قابل نہیں ہوتی۔ ہم جو سوچتے ہیں وہ زندگی نہیں ہوتی، ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے وہ زندگی ہوتی ہے۔ ایک پرواہ ہی بتاتی ہے خیال کتنا ہے، ورنہ ترازو نہیں ہوتا کوئی رشتوں میں۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، ہمیں بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے۔ ہمیں اتنا مضبوط تو ہونا چاہیے کہ کسی انسان کے الفاظ ہمارا سکون چھیننے کا اختیار نہ رکھتے ہوں۔ وقت بہت بڑے اور گہرے زخم دیتا ہے، اس لیے گھڑی میں پھول نہیں سوئیاں ہوتی ہیں۔ کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا، انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آگ سے زیادہ رازدار ہوتے ہیں۔ چھوٹا بن کر رہو گے تبھی بڑی رحمتیں ملیں گی، کیونکہ بڑا ہونے پر تو ماں بھی گود سے اتار دیتی ہے۔
برداشت کرنے کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے۔ اخلاق کی خوبصورتی جب انسان میں آ جائے تو وہ خالق اور مخلوق دونوں کا محبوب بن جاتا ہے۔ چھوٹے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بنا کر پیش کرتے ہیں، اور بڑے لوگ بڑی بڑی باتوں کو چھوٹا سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کرو، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ پرندے توکل کے لحاظ سے درویشی کے مقام پر ہوتے ہیں، چوچ میں کوئی دانہ کل کے لیے نہیں ہوتا۔ جب آپ اپنے خیالات کو تبدیل کرتے ہیں تو اپنی دنیا کو بھی تبدیل کرنا یاد رکھیں۔ سچی وفاداری وہ ہے جو وقت اور حالات کے ساتھ نہیں بدلتی، بلکہ ہر آزمائش میں اور زیادہ گہری ہوتی جاتی ہے۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کر کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ اے اللہ، ہمیں بہت توبہ کرنے والوں میں اور بہت پاک رہنے والوں میں شامل کر لیجئے۔ تم اللہ سے بخشش کیوں طلب نہیں کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو ان لوگوں کی بھی عزت کرتا ہے جن سے اسے کوئی فائدہ نہ ہو۔ آخر دنیا سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ لوگوں کی زبان کیوں بدلتی رہتی ہے؟ انسانوں کو کیا ہو جاتا ہے؟ پتہ نہیں غصے کی وہ کون سی حالت ہوتی ہے جس میں انسان برسوں کے ساتھ اور ساتھی کو لمحوں میں چھوڑنے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ پیار، محبت، اعتماد، دوستی، کوئی چیز پاؤں کی زنجیر نہیں بن پاتی۔ زندگی خاموش کو بھی خاموش کہاں رہنے دیتی ہے، درد کو بھی وقت بن کر کہاں گزر جانے دیتی ہے۔ عجیب طرح سے چپ توڑتی ہے، عجیب طرح سے ٹیس بن کر اٹھتی ہے۔ اپنے نفس کی پاکی کے دعوے نہ کرو، وہی اللہ بہتر جانتا ہے کہ واقعی پرہیزگار کون ہے۔ یہی آج کل کے انسان کا المیہ ہے، وہ اچھا ہونے سے زیادہ اچھا لگنے کے جنون میں پڑ چکا ہے۔ انسان جب انسان سے اکتا جاتا ہے تو دو باتیں ہوتی ہیں، یا تو وہ خود اپنے آپ میں گم ہو جاتا ہے یا خود اپنے آپ سے گم ہو جاتا ہے۔ خدا تک پہنچنے کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ محبت ہے۔ وہ محبت جو فرد واحد سے نہیں، جو انسان سے نہیں، بلکہ انسانوں سے کی جاتی ہے۔ خدا صرف انسانیت سے محبت کرنے سے ملتا ہے۔ کھو جانے والے کا دکھ مرنے والے کے دکھ سے بہت زیادہ ہلاک کرنے والا ہوتا ہے۔ انسان کا اپنی ذات کے ساتھ اخلاص ہی اس کی سب سے بڑی وفاداری ہے۔ اللہ کی قدرت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، مقابلہ اپنے برابر والوں سے ہوتا ہے۔ قدرت پر راضی ہوا جاتا ہے، اس کی لکھی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے۔ یہ صبر ہی ہوتا ہے جو آ جائے تو انسان بے قرار ہو کر بھی قرار میں رہنا سیکھ جاتا ہے۔ یہ جو ہمارے اپنے ہوتے ہیں یہ ہمیں بڑا ذلیل کرتے ہیں، لیکن یہی اپنے کسی اور کو ہمیں ذلیل کرنے بھی نہیں دیتے۔ کائنات کے سب سے بدصورت منظروں میں سے سب سے بدتر منظر کسی مضبوط انسان کا ٹوٹ کر حالات سے سمجھوتا کر لینے کا ہے۔ نہ جانے کتنی مدت سے یہ دل میں ہے عمل جاری، ذرا سی ٹھیس لگتی ہے بہت سا ٹوٹ جاتے ہیں۔ صبر حالات پر کیا جاتا ہے، ظلم پر نہیں۔ ظلم انسان تب برداشت کرے جب اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہ ہو۔ خود کا مقابلہ لوگوں کے ساتھ مال و دولت، شان و شوکت اور دنیاوی رتبے میں نہیں، بلکہ پرہیزگاری میں کرنا اصل کامیابی ہے۔ بدترین لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے لیے جہاں بھر کی آسانی چاہتے ہیں اور دوسروں کو آسانی سے سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ گناہ کرنے والا، گناہ دیکھنے والا اور گناہ کو چھپانے والا تینوں قصوروار ہوتے ہیں، تینوں ہی نقصان میں ہوتے ہیں۔ کچھ غلطیاں بہت سنگین ہوتی ہیں، لاکھ ازالوں کے بعد بھی دل میں پچھتاوے کا خنجر چبھتا رہتا ہے۔
وہ پرندہ جسے پرواز سے فرصت ہی نہ تھی، آج تنہا ہے تو میری دیوار پر آ بیٹھا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو؟ وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو؟ تم اگر صاحب رائے ہو تو لازم تو نہیں، تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ گھومنے نکلا تو کتنی بھیڑ تھی، سوچنے بیٹھا تو تنہا رہ گیا۔ عمر کتنی منزلیں طے کر چکی، دل جہاں ٹھہرا تھا ٹھہرا رہ گیا۔ دولت کی تمنا دل کے قریب لوگوں کو دور کر دیتی ہے۔ انسان غریبی کا لقمہ نہیں کھاتا اور جدائی کا زہر کھا لیتا ہے۔ ہم سے کوئی ہماری عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتاتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی بچی۔ ایک سی عبادت ایک جیسا نتیجہ نہیں پیدا کرتی، ہر نمازی نیک نہیں ہوتا، نیت بدل جائے تو نیک عمل نہیں رہتا۔ ساری کائنات بھی اگر خلاف کھڑی ہو جائے تو اللہ اور اللہ والوں کو فرق نہیں پڑتا۔ درست عقیدے والا غلط عقیدوں کو محبت سے بدل دیتا ہے۔ نفرت اور غصہ عقیدوں کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے ہونٹوں کو بند رکھیں تو بولنا سیکھ جاتے ہیں۔ شاید تم نے اپنا دل کسی غلط زمین میں بو دیا، اس لیے تم مرجھا گئے۔ تھوڑا سا سچ بھی بہت بڑے جھوٹ کو اسی طرح دور کر دیتا ہے جس طرح تھوڑی سی آگ پورے جنگل کو جلا دیتی ہے۔ جو تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا حق تمہارے اوپر یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرو، اس کی نیکی کو بیان کرو، اس کو اچھائیوں میں یاد کرو، اللہ سے اس کے لیے سچے دل سے دعا کرو۔ جس کا لباس باریک اور ہلکا ہوگا اس کا ذہن بھی کمزور ہوگا۔ صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور سب سے پہلے جو خیال دل میں آئے یا زبان سے نکلے وہ خدائے پاک کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کا ولی وہی ہے جس کو خدا کے سوا کوئی نہ جانتا ہو۔ بندہ جب تک آزاد نہیں ہو سکتا جب تک بندہ اللہ کا غلام نہ بن جائے۔ سچا وہی ہے کہ جب اس کو لوگ دیکھیں تو اس کو ویسا ہی پائیں جیسا اس کے بارے میں سنا تھا۔ سچا اللہ کا بندہ وہ ہوتا ہے جو نفس کا بندہ نہ ہو اور صبر برداشت کے ساتھ خدا بندہ تعالی کے ساتھ اس کے حکموں پر عمل کرے۔ اسلام کی حقیقت اپنی گردن کو جھکا دینا ہے۔ وہ سب جو گزر گئے معجزانہ طور پر اس زندگی سے بچ گئے۔ قرآن کو آپ کے وقت کی ضرورت نہیں، آپ کے وقت کو قرآن کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کو خوش کرنے کی توفیق رکھتے ہیں تو ضرور کریں، چاہے وہ ایک لفظ کے ذریعے ہی ہو، اس کام میں کمی نہ کیا کریں۔ معلوم نہیں لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں میں ایسا کچھ ہوتا ہے جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے دھوکہ نہیں مل سکتا۔ انسان اپنے ہی حالات کے ہاتھوں بنائی گئی ایک تصویر ہے۔ محبت تو ایک پرسکون احساس ہونا چاہیے، نہ کہ سخت تکلیف دینے والی کوئی چیز۔ جو جس چیز کے قابل ہوتا ہے اسے وہ چیز ضرور مل جاتی ہے۔ انسان کو جنازوں سے پہلے بھی کندھوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 چیزیں زندگی کی مشکلات کو برداشت کرنے میں مددگار ہوتی ہیں: امید، نیند اور مسکراہٹ۔ رزق کا وعدہ ہے پھر بھی لوگ پریشان ہیں، مغفرت کا کوئی وعدہ نہیں پھر بھی کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ عمر رواں کو روکیے، آواز دیجیے، ہم پیچھے رہ گئے ہیں کئی حسرتوں کے ساتھ۔ اچھے الفاظ کو بلا وجہ ہی صدقہ نہیں قرار دیا گیا۔ اچھے الفاظ آپ کی روح کو گرنے کے قریب سے واپس لے آتے ہیں۔ جس دل کی دیواروں پر اللہ نے اپنا نور دے رکھا ہو اس دل کو دراڑوں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اس شخص تک پہنچنے کی کوشش مت کرو جو تم سے ملنا ہی نہ چاہتا ہو۔ ایک دن تمہارے ہی اعمال تم سے ملنے آئیں گے، بس پھر حیران نہ ہونا۔ اوروں کی خوشیوں میں خالی ہونے والے دامن
دولت سے نہیں، رب کریم کی رحمت سے بھرا کرتے ہیں۔ آپ سے حسد کرنے والے نفرت کا بہانہ ڈھونڈ ہی لیتے ہیں۔ اگر تمہارے پاس پریشان ہونے کا وقت ہے تو پھر تمہارے پاس دعا کا وقت بھی ہے۔ اعتماد اکیلی ایسی چیز ہے جو ٹکڑوں میں بانٹی نہیں جا سکتی، ٹکڑوں میں بٹتے ہی ناقابل قبول ہو جاتی ہے۔ اعتماد یا تو مکمل دیا جاتا ہے یا پھر مکمل لے لیا جاتا ہے۔ دل اور خواب ہر کسی سے نہیں ملا کرتے، یہ عطا صرف ہمزاد روحوں پر ہوتی ہے۔ تکبر کی جنگ میں دل ٹوٹتا ہے، گھر ٹوٹتا ہے اور آخر میں انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ نرم مزاج بننے کی شروعات گھر سے ہوتی ہے یا پھر کبھی نہیں ہوتی۔ جن سے تعلق رکھنا ہو ان سے بحث نہیں کی جاتی، اور جن سے تعلق نہ رکھنا ہو ان سے بحث کا کوئی فائدہ نہیں۔ پڑے ہیں ایک گوشے میں گما کے، بھلا ہم کیا ہماری زندگی کیا۔ جس خاص کے لیے آپ خاص نہیں ہو اسے عام کر دو، اور جس عام کے لیے آپ خاص ہو اس عام کو خاص کر دو۔ کیا تم نے وہ پرانی بددعا نہیں سن رکھی کہ خدا کرے تمہیں وہ مل جائے جس کی تمہیں تلاش ہے؟ سب سے خوبصورت ہو جاتی ہے وہ خوشی جو غموں کے بیچ ملتی ہے، اور یادگار ہو جاتا ہے وہ غم جو خوشیوں کے درمیان آتا ہے۔ کوئی کسی کے بغیر اتنی دیر کیوں جی لیتا ہے؟ یا تو محبت اسے مرنے نہیں دیتی یا پھر محبوب نہیں مرنے دیتا۔ اگر تم صرف اپنے لیے زندہ ہو تو دوسروں کے لیے صرف زندہ لاش ہو۔ یقین کر لو حرام رزق ہی ہمارے آنے والی نسلوں کو پاگل پن وراثت میں دیتا ہے۔ مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ کچھ امیدیں، کچھ خوش فہمیاں، کچھ غلط فہمیاں، یہی زندگی ہے۔ بات کوئی نہیں مانتا، بات کا برا سب مان جاتے ہیں۔ سکون انسان کا کمال نہیں، اللہ کی عطا ہے۔ بہت سیاہ ہے یہ رنگین دنیا، زندگی بہت تھکا دیتی ہے۔ انسان کا دل ایک ہی مصیبت، ایک ہی غم، ایک ہی بوجھ ساری عمر اٹھا ہی نہیں سکتا۔ تکلیف بھی رنگ بدلتی رہے تبھی قابل برداشت رہتی ہے۔ محبت کے خواب صرف انہی کے پورے ہوتے ہیں جو اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے، جو محبت کرتے ہیں بدلہ نہیں چاہتے۔ سچ اور جھوٹ کی جنگ جاری ہے، اور جنگ کا میدان انسان ہے۔ ہر انسان کے اندر دو بھیڑیے ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا، دوسرا برائی کا۔ جیتتا وہی ہے جسے ہم کھلاتے پلاتے رہتے ہیں۔ پیاس کہتی ہے کہ اب ریت نچوڑی جائے، اپنے حصے میں سمندر نہیں آنے والا۔ فرش سے عرش تک ساری داستان اللہ کی مرضی ہے۔ دوسروں کے ساتھ زیادہ تر وہ نیک سلوک کرتے ہیں جو خود بھی مشکل وقت گزار چکے ہوں۔ صبر کے سوا کوئی اور چیز کسی نقصان کو کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ صرف صبر ہی ہر نقصان کا بہترین اجر اور خوبصورت بدلہ ہے۔ کسی کو بدلنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ ان روحوں کو تلاش کریں جو شروع سے آپ کی طرح ہیں۔ الہی تجھ سے دعا ہے کہ کسی کے دکھ کی وجہ ہماری ذات نہ ہو۔ دوسروں کے آرام کو اپنے آرام سے آگے رکھنے والا کسی کا حق نہیں مارتا۔ دعا کرنے سے جب انسان کو ذہنی سکون مل جاتا ہے تو اس کی مایوسی دور ہو جاتی ہے۔ ہر حال میں ہنسنے کا ہنر پاس تھا جن کے، وہ رونے لگے ہیں تو کوئی بات تو ہوگی۔ سادگی ایمان کی علامت ہے، شرم اور کم بولنا ایمان کی شاخیں ہیں۔ حال دن کی طرح ہوتا ہے، بدلتا رہتا ہے، کبھی ایک سا نہیں رہتا۔
حال بدلتے اور دن بدلتے کوئی دیر نہیں لگتی، سختی کے بعد آسانی اور تنگی کے بعد خوشحالی کا دور ضرور آیا کرتا ہے، ورنہ کوئی بھی شخص ایک ہی حال میں رہنے کی طاقت نہیں لا سکتا۔ ستارے اور دوست ایک جیسے ہوتے ہیں، چاہے کتنے ہی دور فاصلے پر ہو، ان کی روشنی آپ تک پہنچتی رہتی ہے۔ بس غرور اور تکبر ہی آدمی کو دونوں جہان میں خراب کر دیتا ہے۔ دل اور اس بلند عرش میں دم بھر کی دوری نہیں ہوتی۔ دل کہتا ہے، اللہ سنتا ہے، کوئی دوری نہیں، وسوسے ان کو دور کرنے لگتے ہیں۔ اندھیرا ہر چیز کو ڈھانپ لیتا ہے، عقل کو بھی ڈھانپ لیتا ہے۔ اندھیرے کی برائی سے، شر سے پناہ مانگو۔ جب انسان دوسروں کے لیے جینا شروع کر دے اور اپنی لگام رب تعالیٰ کے ہاتھ میں دے دے تو انسان اپنا کردار ادا کرنے لگتا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اس شخص کی بات زیادہ غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے جس کے انداز میں نرمی اور محبت ہو۔ زندگی ایک ایسا امتحان ہے جو صبر کی زمین پر دینا پڑتا ہے۔ امید صرف اللہ سے لگاؤ، یہ انسان کچھ نہیں دے سکتی۔ اے ہمارے رب، ہم بے بس ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟